بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں میں ان کا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ مولانا اعجاز غزنوی صاحب الحمدللہ 7 سال تک جامعہ کنیا گوجرانوالہ میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد 1 سال جامعہ اشرفیہ لاہور میں تعلیم حاصل کی اور دورہ حدیث کے جامعہ صدیقیہ گوجرانوالہ سے کیا۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان سے بھی تعلیم حاصل کی، سرگودا سے بھی تعلیم حاصل کی اور پنڈی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ اور الحمدللہ فراغت کے فوراً بعد عرصہ 10 سال ہو چکا ہے یہ جامعہ الصبور میں 10 سال سے یہ مدرس ہیں، اور جامعہ مسجد رمضان نسیم میں یہ تقریباً 11 سال سے رہبر ہیں، ایک خطیب ہیں۔ اور الحمدللہ یہ NTS نوجوانان توحید و سنت سٹی گوجرانوالہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ عورت یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ عورت سطر کو کہتے ہیں، پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز۔ اللہ نے عورت کو عورت اسی لیے کہا جتنی بھی قیمتی چیز تھی انسان اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو حفاظت کے ساتھ بڑی دیکھ بھال کر کے اس کا انسان رکھتے ہیں۔ عورت بھی ایک انمول موتی ہے، بڑا خوبصورت موتی ہے، صنف نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمانے کی تبش سے، زمانے کی ہیر پھیر سے چھپا کے پردے کے اندر پھلوں کی طرح، جس طرح قیمتی پھل ہوتے ہیں وہ سارے پردوں میں آتے ہیں۔ آپ فروٹ کو دیکھیں، جتنا قیمتی ہوگا اتنا خوبصورت اس کا، یعنی اتنا ہی زیادہ چھپا ہوا ہوگا، جتنا زیادہ اس کی قیمت ہوگی اتنا ہی چھپا ہوگا۔ اس طرح اللہ نے اس کو چھپا کے، اس کا معنی چھپی ہوئی چیز، اور اللہ نے ان کو سیب کے اندر، اس کا پردہ سیب کی طرح سیب کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو زمانے کے تھپیڑے نہ لگیں اور یہ محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اسلام سے قبل عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ بڑا پیارا آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ عورت میں اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ آپ مطالعہ کے اسٹڈی کریں، عوام ہماری اسٹڈی کرے۔ اسلام سے پہلے عورت کو بدی کی ماں کہا جاتا تھا، معصیت کی جڑ کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا جتنے فساد ہیں عورت کی وجہ سے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا نظریات تھے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورت کے۔ یہ جو تہذیب و تمدن کی دنیا کہلاتا تھا یونان، آپ ان سے پوچھیں ان کا کیا معاملات ہے عورت کے ساتھ۔ یونان کا نظریہ یہ تھا کہ عورت ایک گھٹیا درجے کی گھٹیا ترین چیز ہے۔ روم کا، اس زمانے میں روم کا نظریہ یہ تھا، جو تہذیب و تمدن کے بادشاہ آج کے یورپ کی طرح کہلاتے تھے، روم کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ میاں اگر عورت مرد، جیسے اسلام کہتا ہے کہ پسند کی شادی جائز ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کر سکتے، پابندی لگائی۔ انہوں نے عورت کو شوکیسوں میں سجا کے رکھا، عورت کے مخصوص دنوں کے اندر انہوں نے عورت کو گھر سے بے دخل کر دیا، جنگلوں میں چھوڑاتے تھے، عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے کہ اس کے مقصود دن آ گئے ہیں، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، اب اس کو کمرے میں بند کر کے جانوروں کو طرح کھانا دیا جاتا تھا۔ اس کو زندہ ذلیل سمجھ کے زندہ دفن کیا جاتا تھا عورت کو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ پھر عورت کے ساتھ کیا ہوا؟ ہندوؤں کا عقیدہ کیا تھا، ہندو اگر خامد فوت ہو رہا ہے تو اس کی بیوی کو زندہ جلا رہے ہیں، آگ کے اندر زندہ جلایا جا رہا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ پھر یہاں تک آپ دیکھیں کہ عورت کو ہندوؤں کے ہاں زہریلے سانپ، جہنم اور جانوروں سے بھی زیادہ خراب سمجھا جاتا تھا، کہا کہ یہ جہنم سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ یہ عورت کی عورت گھٹیا سمجھا جا رہا ہے، یہ حالت تھی عورت کی۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد عورت کا کیا مقام اور کیا عزت ملی عورت کو؟ اسلام کے آنے کے بعد ہی تو عورت کو عزت ملی ہے، عروج، مقام، شان، شوکت، اس کو جو اسلام نے دی ہے، یہ تو پہلے کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے بعد، زمانہ جاہلیت سے پہلے اسلام کے علاوہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کسی مذہب میں اتنے حقوق اس کو نہیں دیے۔ کہاں کہ ایک دفعہ زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کہاں زندہ جلایا جا رہا ہے، کہاں وہ عورت گھر سے نکال دیا جا رہا ہے، وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا۔
یونان میں نبی علیہ السلام کی آمد سے 1.5 سال پہلے کیا آپ کے ایران کے اندر سگی بہن سے جو ہے نا وہ اور سگی بیٹی سے شادیاں کی جا رہی تھی؟ یہ سارے اسلام نے کہا عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. سبحان اللہ. تجھے جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے تجھے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی خدمت کرنی پڑے گی. یا رسول اللہ میرے لیے سب سے زیادہ محبت کے اچھے سلوک کے حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ اس کے بعد میں تیری ماں. یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ اس کے بعد میں تیرا باپ. اتنی عزت کسی معاشرے نے دی ہے تو بتائیے مجھے. عورت کے بارے میں، ماں کے بارے میں نبی علیہ السلام کے اقوال پڑھے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، نفل نماز ہو، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی امی جی. میں فوراً اس کے قدموں میں جی امی جی آپ حکم فرمائیں. ماں کو یہ عزت دی ہے. نبی علیہ السلام بیوی کو کیا عزت دی ہے؟ فرمایا کہ بیوی جتنا خرچہ ہے، عورت کو بھی جتنا بھی خرچہ ہے اس کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا. اس کے تعلیم کا خرچہ، اس کی شادی کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ، سارے اخراجات کا مرد پورے کرے گا. یہ تیری ذمہ داری ہے. جو بھی نبی علیہ السلام نے بیٹی کو درجہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جو بھی اپنی 2 بیٹیوں کو پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، تعلیم دے گا، اچھی جگہ شادیاں کرے گا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا. سبحان اللہ. میرے ساتھ یوں ہوگا جنت میں. فرمایا سب جس وقت اللہ کسی کو بھی اتنی محبت سے، اس پیار سے کسی کو نہیں دیکھتا، ایک وقت میں ایک بندے کو اللہ بڑی محبت سے دیکھتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اللہ اس کو بڑی ہی نرم مزاجی سے، بڑی لطف سے دیکھتا ہے. اتنی مہربانی سے اللہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ کون سا وقت؟ نماز، روزہ. میں نے جب بندہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، اس کے گھر میں اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو وہ سب سے لا کے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھتا ہے. جب وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس وقت اللہ اس بندے کو جتنی محبت سے دیکھتا ہے کسی اور کو اس انداز میں نہیں دیکھتا. یہ بیٹی کو کہا بیوی ہے تو میں کہ تمہارے لیے سب سے خوبصورت نعمت ایمان کے بعد، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اسلام کے مسلمان کے لیے، سب سے بڑی نعمت. اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت تیرے لیے کیا ہے؟ خوبصورت بیوی، اچھی بیوی، نیک کردار بیوی تیرے لیے، امرأۃ صالحہ، اچھی بیوی. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے تم میں سے بہترین خیارکم لیالی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہے، جس کا اخلاق، جس کا طور اتوار، جس کا انداز گفتگو، جس کا رہن سہن، جس کی عزت بیوی کے ساتھ اچھی ہے. فرمایا کہ یہ انسان بہترین انسان ہے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مرد کو بھی عزت عورت کی وجہ سے مل رہی ہے. عورت کی وجہ سے مل رہی ہے. آج ہمارا وجود ہے تو عورت کی وجہ سے ہے. آج وجود ہے تو عورت کی وجہ سے ہے. کتنے گھٹیا ہیں وہ انسان جو آج بھی عورت کو ایک عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. آگے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مغربی تہذیب میں جو نعرہ چلا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اور آج کل ہمارے ایشیا میں بھی بلکہ پاکستان میں بہت اس کو جو ہے نا وہ مل رہی ہے، جو ہے نا وہ رغبت مل رہی ہے، عروج مل رہا ہے. تو ہم نے دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا پہ بھی کہ عورتوں نے لاہور کے اندر کپڑے اتار کر جو ہے نا اپنے کپڑے اتار کر رسیوں کے اوپر ٹانگے ہوئے اور لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے نا کہ ان کو چلانے والے کون ہیں؟ جی، یہ کہاں اسلامی معاشرے میں خوبصورت ترین پاکستان، پاک سرزمین کے اندر یہ نعرہ اور اس طرح کی گفتگو کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو آپ کو یہ علم ہوگا. یہ وہی زمانہ جاہلیت کے اندر جنہوں نے عورت کو بدنام کیا تھا، جنہوں نے عورت کو ذلیل کیا تھا، آج وہی اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور اس طرح کی عورتوں کو نکال کے ہمارا معاشرہ تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا یہاں عزت کیوں ہے، معاشرے میں کیوں ایک دوسرے کی عزت کی جا رہی ہے، کون سی وجہ ہے اسلام پر پھول رہا ہے. تو انہوں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے، ان کا گھریلو نظام بہترین نظام ہے. انہوں نے ہمارے گھریلو نظام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، گھریلو نظام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے کہ بیٹی باپ سے الگ ہو جائے، بھائی سے الگ ہو جائے، کہاں جائے؟ کلبوں میں جائے. کہاں جائے؟ عام گندے لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر جائے اور وہاں جا کے ان کے جو معاملات. یہ کیوں عورت کو اپنے گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے؟ اسلام نے اس کو گھر میں نہیں رکھا ہوا. اسلام کہتی ہے اچھی جاب ہے، اچھے معاملات ہیں تو عورت پردے کے اندر رہ کے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. کب اسلام نے اس کو پابند کر دیا؟ یہ تو اسلام نے تو اس کو آزادی دی ہے. یہ کون سی آزادی مانگ رہے ہیں؟ یہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں کہ کہا باپ کو کھانا نہ دو،
स्लोगन जो आपने पढ़े होंगे, मेरे तो मुंह भी जुबान भी इजाजत नहीं देती। मेरा जन्म मतलब के लोग में ये बैठ गई ऐसे, मदद कहता है वहाँ बैठ के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी था, वो कह रहा है ये निकाह वाली रस्म कहाँ से आ गई, ये तो अंग्रेजों ने शुरू की है। वो कह रहे हैं ये निकाह वाला खत्म किया जाए। ये लोग क्या कह रहे हैं, निकाह खत्म करो। ये क्या कह रहे हैं, मर्द का मर्द से निकाह कराओ, औरत का औरत के साथ निकाह कराओ। ये सिर्फ हमारे मुआशरे को तबाह करने के लिए गेम चली जा रही है। और पीछे से इसकी बागडोर उन लोगों के पास है जो ये कहा करते थे कि औरत को सीधा करने के लिए चाबुक की जरूरत है, उसको डंडे छोड़ने की जरूरत है। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने पहले औरत को इतनी जिल्लत दी कि जिंदा उसको जो ना वो कपड़े उतार के दौड़ाया, बराना करके उसको दौड़ाया। फ्लोर नामी एक गेम हुआ करती थी कि जहां औरत को माज़ल्ला बराना करके उसको जलील करने के लिए उसको ऐसे दौड़ाया जाता, उसका मुसाबका कराया जाता, मुकाबला करवाया जाता। ये हमारे मैराथन रेस जो पिछले दिनों में आई थी, ये वहां से ही आई थी। तो ये हमारे मुआशरे को, इस्लामी मुआशरे को, घरेलू निज़ाम को एक पाकीज़ा, मुतहर और खूबसूरत तरीन निज़ाम को तबाह करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। फिर क्या होगा उस औरत के साथ जो अपने घर से, अपने बाप से, अपने बहन भाइयों की हिफाजत से निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी, बेड़ियों में जाएगी, वैश्यों में जाएगी। उसका मुस्तकबल का क्या होगा, वो मुस्तकबल के अंदर भी उसको कौन देखेगा? क्या ये उसके बॉयफ्रेंड देखेंगे जो थोड़ी सी अपने नफे के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर कोई दूसरा फिर तीसरा? उसका मुस्तकबल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका बुढ़ापा क्या है, कल कौन उसको संभालेगा? हमारे इदारे, हमारे महकमे इस तरफ तवज्जो करें। खुदा के लिए ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये सरजमीन हमारी है, इसको आप महफूज हाथों में दें, इसकी हिफाजत करें। ये देखें कौन है बागडोर हटाने वाला, कहाँ से इनको पैसा आ रहा है। इसकी तरफ उलमा के लिए तो आपके पास टाइम है, मदारस के लिए टाइम है, मदरसे ऐसे कर ले, मदरसे ऐसे, इनके लिए टाइम नहीं है। इनको फंड कहाँ से मिल रहा है? उस तरफ ही आ रहा हूँ। तो ये बताइए कि दौरे हाजिर में उलमा को क्या किरदार अदा करना चाहिए? दौरे हाजिर में उलमा का किरदार वही है जो हमारे असलाफ का था। देखिए इससे पहले भी जब भी कभी ऐसा कोई फितना सर उठाने लगा तो उलमा का ही किरदार था। कुरान मजीद ने उलमा को इज्जत दी है, इनके हाथ में बाग दौड़ दी है। खिलाफत किन लोगों के हाथ में दी थी? कौन थे लोग? वो लोग कुरान हदीस के पढ़ने वाले लोग थे, इनको खिलाफत मिली, इनके हाथ में बाग दौड़ गई। और जब इन्होंने अपनी बाग दौड़ को औरों के हाथों में दे दिया, कुरान और हदीस से ना आशना लोगों के हाथ में दे दिया, फिर यही निज़ाम आना था, फिर यही मामला आने थे जिनको खुद ही नहीं पता कुरान मजीद हमसे क्या कह रहा है और यहाँ तकाजे क्या हैं। ये निज़ाम अगर उन्हीं लोगों के हाथों में या उनके बच्चों बेटों के हाथों में, रूहानी औलाद के हाथों में होगा जो कहा करते थे अगर फरात के किनारे पे भी कुत्ता मर जाता है तो उमर तुझसे पूछा जाएगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, उलमाओं का किरदार अदा करना पड़ेगा जी। असलाफ ने किरदार अदा किया, आज हम असलाफ को सलूट करते हैं। अगर आज के उलमा ना उठे तो फिर इनकी औलादें इनको मुआफ़ नहीं करेंगी। इनकी औलादों को फिर इस्लाम का नाम जो ना वो इस तरह ऐसा इंशाल्लाह मिटेगा तो नहीं, लेकिन कम से कम हम अपनी औलादों की नज़रों में नजरें मिलाने वाले नहीं रह जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने उलमा के ऊपर कि उठ रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये इंशाअल्लाह हर एक फितने की सरकोबी के लिए हमातन और हमा वक्त तैयार रहती है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, ये इससे मुखातिब आपके जो उलमा हैं वो सिर्फ देवबंद के हैं या बाकी मिसालों के भी उलमा के मुखातिब? देखिए ये तो एक चीज़ है जो मुश्तरक है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। फाशी और यानी और इस बरहनापन कोई भी इसको अच्छा नहीं समझ रहा। ये तो सबका किरदार है। सबसे पहले आप उलमा की बात करते हैं, मैं कहते हैं सबसे पहले माँ बाप का किरदार है। सबसे पहले हम जिसको रो रहे हैं, जिनकी बरहनापन को हम रो रहे हैं, आज वो हमारे बेडरूम में उनकी मेहनत देख के हमारे कमरों में घुस आए हैं, मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए। आज वो हमारे कमरों के अंदर, हमारे बेडरूम्स के अंदर, हमारे बेडों के अंदर वो आ गए हैं। हम अपनी मेहनत का भी जरा अंदाजा कर लें। तो पहले माँ बाप का किरदार है। माँ बाप अपने बच्चों की अलमारियों को, अपने बच्चों के घर कमरों को देखें, इनके पास ये कीमती इनामात कहाँ से आ रहे हैं। कौन सा दोस्त आ गया कि जो आज इतनी इसको कीमती इनामात दे रहा है, फलां सहेली ने दिया, फलां दोस्त ने दिया, फलां भाई ने दिया, ये कहाँ से इतने आ गए हैं। लिहाजा उनकी अलमारियों को, उनके चाबियाँ माँ बाप के पास होनी चाहिए, उनके पासवर्ड मोबाइल के माँ बाप को इल्म भी होने चाहिए। पहले वो किरदार अदा करें, फिर मुआशरती तौर पे जो वो इंटरनेशनल और नेशनल, ये फिर उलमा का किरदार है। वो हर फितने की सरकोबी के लिए तैयार रहते हैं। इस फितने की सरकोबी करें और कानूनी दायरे में रहते हुए इस फितने से अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि
موجودہ قانون جو وقف املاک منظور ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو موجودہ قانون آیا ہے مدارس، مساجد، ہسپتال، وقف املاک کے بارے میں، میں اس کو پڑھ کے، اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں. مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ جنگل کا کوئی قانون ہے. ہم کہیں جنگل میں نہیں رہ رہے، یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، ہم اس معاشرے میں رہ رہے. یہ کون سا قانون ہے کہ ایک بندے نے زندگی گزار دی ہے ایک جو نا وہ ادارے میں تعلیم پڑھاتے 30 40 50 سال گزار دیے. اب حکومت کہہ رہی ہے تم نظام اچھا نہیں چلا رہے، ہم چلا رہے ہیں، چلا کے دکھائیں گے. تم نے اپنے نظام اچھے کر لیے کیا؟ کالج، یونیورسٹیاں اور یہ اسکولوں کے اندر ٹھیک ہو گئے کیا؟ کیا آپ نے کرپشن سے پاک کر لیا اپنے اداروں کو؟ کیا یونیورسٹیوں کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے تھے تعلیم دیں گے، کیا اس طرح تعلیم ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ یہ لاکھوں گھرانوں کے چشم و چراغ ہیں جو مدارس میں چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول کے نعرے لگاتے ہیں. الحمدللہ ان کا فیوچر جو نا وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم الحمدللہ اپنے ادارے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. آپ اپنے اداروں کی طرف غور کریں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم مطمئن ہو جائیں گے، تو پھر ہم خود آپ کے حوالے یہ ادارے کر دیں گے بھائی آپ نے وہ اچھے چلا لیے ہیں، آئیں پھر ان کو بھی اچھا چلائیں. جنگل کا قانون ہے جی. قانون کیا ہے جی؟ جب مرضی حکومت آئے گی آپ کے مدرسے کو، آپ کے ہسپتال کو، آپ کے املاک کو بیچ کر وہ کھا جائے، جس کو مرضی دے دے. آپ کے خلاف اگر کوئی قانون کوئی آ جاتی ہے شکایت، کوئی FIR درج ہو جاتی ہے، 6 مہینے کے لیے علماء کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو اور پھر 6 مہینے تک کوئی عدالت اس کو سنے ہی نہ، اندر پڑا رہے، سڑا رہے. اس کی ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں وہ ذلیل ہوتے رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی عدالت اس کا کیس نہیں سنے گی. یہ جنگل کا قانون نہیں اور کیا ہے؟ 6 مہینے کے بعد اگر وہ ثابت ہو گیا کہ جناب یہ بندہ ٹھیک تھا، رائٹ پہ تھا، اس کے خلاف ظلم ہوا ہے، تو لہٰذا وہ جو 6 مہینے اندر رہا ہے، نہیں جی بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کسی قانون میں جا کے، کسی عدالت میں جا کے اس کو درخواست کی اجازت نہیں ہے، یہ مظلوم ہے تو ایسے مظلوم ہی رہے. یہ کون سا قانون ہے؟ کیا پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے قانون بناتے ہیں؟ کیا جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں کیا جنگل کے قانون بناتے ہیں؟ وہ یہ جنگل ہے کوئی؟ اس لیے گجرانوالہ میں بھی پورے پاکستان کے اندر میں علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ایک قدم آگے بڑھ کے آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ گجرانوالہ کے اندر بھی تمام مکاتب کے علماء اس پہ اس طرح جس طرح یہ میرا جو نا وہ مٹھی بند ہے، متفق ہیں تمام مکاتب کے علماء، اسی طرح اس پہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہے. اور ہم اپنے مدارس کے لیے جان دے دیں گے، اپنی مساجد کے لیے جان دے دیں گے. ہم انشاءاللہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ماشاءاللہ. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے چینل کا، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ سلسلہ شروع کیا کہ میری جماعت نوجوانوں نے توحید و سنت اور جمعیت اشاعت توحید و سنت کا پیغام آپ جناب وہ ہمارے ویورز تک پہنچا رہے ہیں، آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں اور آپ انٹرویو کر رہے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں اور عوام کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. میں اس پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ گزارش کروں گا اس کے اندر وسعت آئے. انشاءاللہ یہ چینل بڑا خوبصورت چینل ہے، تو آپ ضلع کے ہمارے بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے خوبصورت علماء، اچھی گفتگو کرنے والے بڑے بڑے جیت علماء ہیں، نوجوان توحید سنت کے، جمعیت کے، ان کے انٹرویو کریں. اس طرح پھر صوبائی سطح پہ آپ اس کو اس کام میں وسعت پیدا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی بہت شکریہ. میں جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا اعجاز غزنوی صاحب کا کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. اور میں آپ سب حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو شیئر بھی کریں اور خود بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.